یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. ایک ہندو اسکالر ہے سوامی لکشمن، اس نے عرب کے چاند کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور بڑی شاندار کتاب، اور اس کو پڑھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کافر ایک ہندو ہے، اسلام کا انکاری ہے، کس شاندار طریقے سے سیرت کو بیان کیا ہے. اس سے کسی نے سوال کیا کہ سوامی اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، تم خود کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا میرا دل تو کہتا ہے، میری خواہش تو ہے، جب مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوتی تو میرا دل مسجد کی طرف کھینچا جاتا ہے، لیکن جب میں انہی مسلمانوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتے، اللہ کو سجدہ کرتے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے، لیکن مسجد سے باہر آتے جھوٹ بولتے، کم تولتے، ملاوٹ کرتے، اور چھوٹے سے معاملے کے لیے دوسرے کا حق مارنے میں فخر محسوس کرتے. ایک نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے، یہاں ہر آدمی دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج قرار دینے کے دعوے کرتا ہے. جب ان کے اس عمل کو دیکھتا ہوں تو سوامی لکشمن کہتا ہے کہ میں اسلام کے دائرے میں جانے سے اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت میں ہم عالمی استعماری قوتوں، ہم پاکستان کے مقتدر طبقوں، ہم پاکستان کے مادر پدر آزاد حکمرانوں کی آستینوں میں بیٹھے سیکولر طبقے کی بھی بات یقینی طور پہ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن میں اور آپ عمل کے میدان میں اس چیز کو دیکھیں کہ یہ صورتحال کس طریقے سے اس انجام سے پہنچا ہے. میں ٹھیک ہو جائے، ہم میں سے ہر آدمی ٹھیک ہو جائے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دوسرے کا حق نہ مارے، اور ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرے، تو یقینی طور پر اس معاشرے میں ایک سماجی اور انسانی اور اسلامی انقلاب انشاءاللہ ضرور برپا ہو کے رہے. برادران اسلام، خواتین اسلام، اس وقت پاکستان میں عام آدمی غربت کے ہاتھوں، بجلی کے بحران کے ہاتھوں، یہ تیل کا بحران لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا. میرے دوستوں اور میرے بھائی اور میری بہنوں، آج غربت میں، مہنگائی میں یوٹیلیٹی بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے. لیکن آج یہ صورتحال کیوں یہ پیدا ہوئی؟ بجٹ آیا ہے، 24 تاریخ کو بجٹ منظور ہوگا، لیکن جو بجٹ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن سے بنے، اور وہ حکمران جن کا اپنا وزیر خزانہ نہیں ہوتا، ورلڈ بینک کی طرف سے جس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایسے بجٹ میں غریب آدمی کے لیے، پینشنر حضرات کے لیے، ملازمت پیشہ طبقے کے لیے کیسے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اسی طرح پاکستان میں یہ جو غربت ہے، مہنگائی ہے، پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے،
اور کسی کے کنٹرول میں یہ حالات نہیں ہے، یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ کیا پاکستان میں وسائل ہیں؟ اللہ نے تو پاکستان کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا، دریاؤں کے پانی کی طاقت، زرخیز زمین کی طاقت، یہ پہاڑوں زمینوں کے نیچے معدنیات کی طاقت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے پاکستان کو باصلاحیت قوم دی، جذبہ رکھنے والے جوان دی، دین سے محبت رکھنے والی خواتین دی ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں دیہاتوں میں عورت بیچاری جانوروں کو بھی سنبھالتی ہے، کھیتی باڑی بھی کرتی ہے، اولادوں کو بھی پالتی ہے، اور ہماری اس معیشت کا ایک اہم ترین سہارا یہ ہماری زراعت ہے، جس میں محنت کش کسان ہے۔ لیکن جب بجلی نہ آئے، جب دریاؤں کے پانی پر ڈیم نہ بنا کے پانی کی قلت پیدا کی جائے اور بجلی کا حصول لوگوں کے لیے ناممکن بنا دیا جائے، پیداواری لاگت اس قدر بڑھ جائے کہ تجارت تباہ ہو، صنعت تباہ ہو، زراعت غیر منافع بخش کاروبار ہو، جہاں ٹیکسیشن کا نظام اس لیے مستحکم نہیں ہوگا، ڈاکومنٹیشن کا نظام اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، اور یہ حکمران طبقہ، یہ سرکاری بیوروکریسی لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کے کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معیشت اس تباہی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آج کہتے ہیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکی امداد، کیری لوگر لا کے تحت امداد ہم نہ لیں تو پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی۔ آپ خود غور کیجئے، ان 63 سالوں میں 62 ارب ڈالر کا پاکستان پر قرضہ ہے، لیکن اس قرضے کے بدلے میں ہماری تعلیم تباہ ہے، ہمارا صحت کا نظام تباہ ہے، سڑکیں تباہ ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ریلوے، پی آئی اے، فاپٹا اور سٹیل مل اپنے آخری انجام کی طرف دھکیل دی گئی ہے، قرضے کی لعنت ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو کوئی سہارا نہیں مل سکا، اس لیے کہ یہ نظام چلانے والے بدنیت بھی ہیں، بددیانت بھی ہے، ان کے اپنے اکاؤنٹس بیرون ملک پڑ گئے، ان کے محلات، ان کے کاروبار بیرون ملک پڑ گئے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کی حالت نہیں بدلی۔ یہ بھٹو خاندان، یہ شریف برادران، یہ چودھری برادران، یہ اقتدار تو پاکستان